السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عاطقہ شیخ۔ انڈین آرمی چیف کی پاکستان کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی، اس طرح کا خاتمہ یقیناً دو طرفہ ہوگا۔ پاکستانی فوج کا جواب۔ پاکستان کی فوج نے انڈین آرمی چیف کی جانب سے پاکستان کو عالمی جیوگرافیے سے ہٹانے کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایک خود مختار جوہری ہمسایہ ملک کو جغرافیے سے حذف کرنے کی دھمکی دینا علمی صلاحیتوں کا دیوالیہ پن اور جنگی جنون کا اظہار ہے۔ اتوار کو پاکستان فوج کے ترجمان ادارے ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ اس طرح کا جیوگرافیائی خاتمہ یقیناً دو طرفہ ہوگا، کیونکہ ایک جوہری ریاست کو کسی دوسری جوہری ریاست کو صفائے ہستی سے مٹانے کی زبان بولنے کی بجائے تحمل اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سنیچر کو انڈین فوج کے سالانہ سول ملٹری مباحثے سینا سماعت 2026 میں اظہار خیال کرتے ہوئے انڈین آرمی چیف سے پوچھا گیا کہ اگر پاکستان نے کچھ ایسا کیا کہ ہمیں دوبارہ آپریشن سے دور کرنا پڑا تو ہم پاکستان کو کیسا جواب دیں گے۔ اس پر انڈین آرمی چیف جنرل اپندر دویدی نے کہا کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رکھی اور انڈیا مخالف سرگرمیوں سے باز نہ آیا تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ جغرافیے اور تاریخ کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ پاکستان فوج کے رد عمل میں مزید کہا گیا کہ پاکستان عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوا چکا ہے، جبکہ یہ ایک اعلانیہ جوہری قوت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا انمٹ حصہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ انڈین فوج کے سربراہ کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا کی قیادت 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود نہ تو پاکستان کے تصور سے ہم آہنگ ہو سکی ہیں اور نہ ہی اس نے کوئی سبق سیکھا ہے۔ ISPR کے بیان میں مزید کہا گیا کہ انڈیا میں پائی جانے والی اسی ذہنیت کی وجہ سے جنوبی ایشیا بار بار جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ دلی کا جارحانہ انداز پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی اور مایوسی پر مبنی ہے، جسے معرکہ حق کے دوران پاکستان نے بے نقاب کیا۔ ایک برس کے دوران دونوں ممالک کی سول اور فوجی قیادت اس 4 روزہ لڑائی میں کامیابی کے دعوے کرتی رہی ہے۔ پاکستان کا دعویٰ رہا ہے کہ اس لڑائی میں اس نے انڈیا کے جدید لڑاکا طیارے رافیل سمیت 6 سے زائد جہاز گرائے۔ دوسری جانب انڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے علاوہ اس کے متعدد فوجی تنصیبات اور ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسے میں انڈیا کی جانب سے مستقبل میں دوبارہ تصادم یا آپریشن سندور کے تسلسل کے بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ پاکستان بھی ان بیانات پر مکمل تیار رہنے کا عزم ظاہر کرتا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل اپندر دویدی نے پاکستان پر دہشت گردوں اور جہادی تنظیموں کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہائیوں سے انہیں پناہ دے رہا ہے اور جب انڈیا اس پر کوئی رد عمل دیتا ہے تو وہ اس سے مکر جاتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان انڈین فوجی سربراہان اور سول قیادت کے اس نوعیت کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب انڈیا آرمی چیف نے آپریشن سندور سے متعلق بات کی ہو۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ ایک پوڈ کاسٹ میں انڈین آرمی چیف نے کہا تھا کہ آپریشن سندور کے دوران انڈین فوج نے نماز کے دوران حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ہم نے یہ یقینی بنایا کہ اس وقت اکثریت پسندوں کے کیمپوں پر حملہ نہ کریں جب وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، کیونکہ سب کا خدا ایک ہی ہے۔ 1 سال کے دوران اس معاملے پر دونوں ممالک کی سول اور فوجی قیادت کے لہجوں میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے اور انڈین فوج کے سربراہ کا یہ بیان بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے گزشتہ ماہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ آپریشن سندور ابھی بند نہیں ہوا۔ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی ناپاک حرکت ہوئی تو ہماری فوج اس کا منہ توڑ جواب دے گی جو وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ انڈین وزیر دفاع نے کہا تھا کہ پہلگام حملے میں 26 شہریوں کی ہلاکت کے ذریعے انڈیا کے سماجی تانے بانے اور اتحاد پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر ایک پیغام میں کہا تھا کہ پاکستان امن اور علاقائی استحکام چاہتا ہے لیکن اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ گزشتہ برس انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ آج شاید
سندھ کی سرزمین انڈیا کا حصہ نہیں ہے، لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ انڈیا کا حصہ رہے گا۔ اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو سرحدیں بدل سکتی ہیں، لیکن کیا پتا کل کو سندھ پھر سے انڈیا میں واپس آ جائے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ انڈیا کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے ملک میں کمزور اور اقلیتی برادریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں اور ان عناصر کا احتساب کریں جو ان کے خلاف تشدد کو ہوا دیتے ہیں، اور مذہبی تعصب اور تاریخی طور پر مذہب خونی کی بنیاد پر کی جانے والی ناانصافیوں کو ختم کریں۔